شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ 600 پروں والا ہیبت ناک فرشتہ، سوا لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام انبیاء کا معلم بننے والا فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کریں گے جن کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ بحیثیت مسلمان، فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ فرشتے آسمانوں پر رہنے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور بابرکت مخلوق ہیں جو خطاؤں سے پاک اور معصوم ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ دن رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانا ان فرشتوں کے ذمے ہے۔ ان تمام فرشتوں میں اللہ کے 4 مقرب فرشتے ہیں جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایت کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اتنے فرشتے ہیں جتنے سمندر کے پانی کے قطرے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ ان کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن کے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ پر ان کو روح القدس اور بعض جگہ پر روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وجود میں آئے تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 3000 سالوں کے بعد مکمل ہوا۔ جب جبرائیل امین نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ ہم نے تم کو نور خاص سے پیدا کیا، تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں اور تلاش معاش سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبرائیل امین کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک نہر بنائی گئی جس میں وہ داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور جب باہر آ کر اپنے پر جھاڑتے ہیں جس کے پانی کے ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اگر ایک پر بھی پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور ان کی مشکل اور آزمائش کے وقت میں اور ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے اوپر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 13 مرتبہ اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔
تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اہم مقام رہا ہے۔ طوفان نوح سے بچنے کے لیے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کشتی بنانا ان کو سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں میں گئے اور ان کو تسلی دی اور اپنے پروں میں تھامے رکھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر آئے تو ان کی قوم نے پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے ان تمام لوگوں کو اندھا کر دیا اور ان کی بستی کو اپنے ایک پر کے کونے سے الٹ دیا، اور ان کی بستیاں 5 بڑے شہروں پر محیط تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور ان کو نیک صالح بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے تمام واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بہت اہم کردار ہے، جس سے دنیا کی تاریخ ہی بدل گئی۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کو نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق تھا، تو آپ غار میں کئی روز سکونت اختیار کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو فرمایا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو سختی سے پکڑا اور دبایا اور چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے دوبارہ آپ کو فرمایا کہ آپ پڑھیں۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھیں اس رب کا نام جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر واپس آ گئے۔ آپ کا دل بہت زیادہ لرز رہا تھا، آپ کے اوپر گھبراہٹ طاری تھی۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور انہیں فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ جب آپ کی گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو غار کا تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو اس وقت بت پرستی سے دور نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عربی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار کا تمام واقعہ ان کو سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا۔ کاش کہ میں آپ کے ساتھ تندرست ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کی قوم آپ کو ملک سے باہر نکال دیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جو کچھ آپ پر اترا ہے، جب بھی کسی نبی پر اترا ہے تو اس کی قوم اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے، جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور حامی بنے رہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت میں ہوں، جنگ کے موقع پر ہوں یا معراج کے موقع پر۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ دیا قلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کا کلام لاتے اور اللہ کا کلام سناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی اصل شکل میں دیکھوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بقیع غرقت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملنے کے لیے آئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں میں سے ایک پر کھولا تو آسمان کا افق بھر گیا، جس کی روشنی سے آسمان میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟
تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے تعین کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے پردوں میں سے ایک پردے میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اور ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، تو اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے کہا کہ مجھے اپنے رب کی قسم، بے شک وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بے انتہا قوت اور بے مثال خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر رک گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی اس سے آگے جاؤں گا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ انجیل اور تورات میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جبریل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی فرشتوں کی جیسی صفت عطا فرمائے۔ آمین۔